قرآن مجید کا سورہ نمبر 6 سورہ انعام۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی یہ کافر دوسرے دیوتاؤں کو اپنے رب کے برابر لاتے ہیں۔ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس ہے، پھر بھی تم تردد میں مبتلا ہو۔ اور آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہی ایک اللہ ہے۔ وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا۔ پس جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کی خبر عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو نابود کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں جاری کر دی۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی۔ اور اے رسول، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ ایک سری جادو کے سوا کچھ نہیں، اور کہتے ہیں اس پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، اور اگر ہم نے فرشتہ نازل کر دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے بھی تو مردانہ شکل میں قرار دیتے، اور ہم انہیں اسی شبے میں مبتلا کرتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتا رہا ہے۔ آخرکار تمسخر کرنے والوں کو اسی بات نے گرفت میں لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھ لیجئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحمت کو اپنے پر لازم کر دیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ضرور بضرور جمع کرے گا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے وہ سب اللہ کی ہے، اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں آسمانوں اور زمین کے خالق اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آقا بناؤں، جبکہ وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا؟ کہہ دیجئے مجھے یہی حکم ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا۔ یہ بھی کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس شخص سے اس روز یہ عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی بڑا حکمت والا باخبر ہے۔ کہہ دیجئے گواہی کے لحاظ سے کون سی چیز سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے معبود تو صرف وہی ایک ہے، اور جو شرک تم کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے۔
बस वही ईमान नहीं लाएंगे। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करे या उसकी आयात को झुटलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी निजात नहीं पाएंगे। और जिस दिन हम तमाम लोगों को जमा करेंगे, फिर हम मुशरिकों से पूछेंगे, तुम्हारे वो शरीक अब कहां हैं जिनका तुम्हें ज़ोम था। फिर इनसे और कोई उज्र बन ना सकेगा सिवाय इसके कि वो कहें, अपने रब अल्लाह की कसम, हम मुशरिक नहीं थे। देखें उन्होंने अपने आप पर कैसा झूठ बोला और जो कुछ वो इफ्तिरा करते थे किस तरह बेहकीकत साबित हुआ। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो उन्हें समझ ना सके, और उनके कानों में गिरानी बहरापन है। और अगर वो तमाम निशानियां देख लें फिर भी उन पर ईमान नहीं लाएंगे। यहां तक कि ये काफिर आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ते हैं। कुफ्फार कहते हैं ये तो बस किस्सा हाय पारीना है, और ये लोगों को इससे रोकते हैं और खुद भी इनसे दूर रहते हैं, और वो सिर्फ अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं मगर इसका शऊर नहीं रखते। और अगर आप वो मंजर देखें जब वो जहन्नुम के किनारे खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे, काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं और हम अपने रब की आयात की तकजीब ना करें और हम ईमान वालों में शामिल हो जाएं। बल्कि इन पर वो सब कुछ वाजे हो गया जिसे ये पहले छुपा रखते थे, और अगर इन्हें वापस भेज भी दिया जाए तो ये फिर वही करेंगे जिससे इन्हें मना किया गया है, और यकीनन ये झूठे हैं। और कहते हैं हमारी इस दुनियावी जिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं, और हम मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। और अगर आप वो मंजर देख लें जब ये लोग अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे तो वो फरमाएगा, क्या ये दोबारा जिंदा होना हक नहीं है? वो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे रब की कसम ये हक है। वो फरमाएगा, फिर अपने कुफ्र के बदले अजाब चखो। वो लोग घाटे में रह गए जो अल्लाह से मुलाकात को छुटलाते हैं, यहां तक कि जब उन पर अचानक कयामत आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, अफसोस हमने उसमें कितनी कोताही की। और उस वक्त वो अपने गुनाहों का बोझ अपनी पीठों पर लादे हुए होंगे। देखो कितना बुरा है ये बोझ जो ये उठाए हुए हैं। और दुनिया की जिंदगी एक खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं, और अहले तक़वा के लिए दार आखिरत ही बेहतरीन है। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? हमें इल्म है कि उनकी बातें यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रंज का बायस है। बस ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब नहीं करते, बल्कि ये जालिम लोग दर हकीकत अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। और बातहकीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से रसूल झुटलाए जाते रहे और तकज़ीब व ईज़ा पर सब्र करते रहे हैं, यहां तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई, और अल्लाह के कलिमात तो कोई बदल नहीं सकता। चुनाचे साबिका पैगंबरों की खबरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच चुकी हैं, और उन लोगों की बेरुखी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरती है तो आपसे हो सके तो जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी तलाश करें, फिर उनके पास कोई निशानी लेकर आए, और अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पर जमा कर देता। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नादानों में से हरगिज ना हो। यकीनन मानते वही हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह कब्रों से उठाएगा, फिर वो उसी की तरफ पलटाए जाएंगे। और वो कहते हैं इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई मौजज़ा नाजिल क्यों नहीं हुआ? कह दीजिए, अल्लाह मौजज़ा नाजिल करने पर कादिर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जमीन पर चलने वाले तमाम जानवर और हवा में अपने दो परों से उड़ने वाले सारे परिंदे बस तुम्हारी तरह की उम्मतें हैं। हमने इस किताब में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, फिर सब अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे। और जो लोग हमारी आयात को झुटलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं,
जो तारीकियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। कह दीजिए, ये तो बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या कयामत आ जाए तो क्या तुम उस वक्त अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बताओ अगर तुम सच्चे हो। बल्कि उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारोगे, और अगर अल्लाह चाहे तो ये मुसीबत तुमसे टाल देगा जिसके लिए तुम उसे पुकारते थे, और जिन्हें तुमने शरीक बना रखा है उस वक्त उन्हें तुम भूल जाओगे। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे, फिर हमने उन्हें सख्तियों और तकालीफ में मुब्तला किया ताकि वो आजी का इजहार करें। फिर जब हमारी तरफ से सख्तियां आईं तो उन्होंने आजी का इजहार क्यों ना किया, बल्कि उनके दिल और सख्त हो गए और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता करके दिखाए। फिर जब उन्होंने वो नसीहत फरामोश कर दी जो उन्हें की गई थी, तो हमने उन पर हर तरह की खुशहाली के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि वो इन बख्शिशों पर खूब खुश हो रहे थे। हमने अचानक इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, फिर वो मायूस होकर रह गए। इस तरह जालिमों की जड़ काट दी गई और सनाए कामिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कह दीजिए, काफिरो, तुम ये तो बतलाओ कि अगर अल्लाह तुम्हारी समात और तुम्हारी बसारत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें ये चीजें अता करे। देखो हम किस तरह अपनी आयात बयान करते हैं, फिर भी ये लोग मुंह मोड़ लेते हैं। कह दीजिए, भला तुम ये तो बताओ कि अगर अल्लाह का अजाब तुम पर अचानक या अलानिया तौर पर आ जाए तो क्या जालिमों के सिवा कोई हलाक होगा? और हम तो रसूलों को सिर्फ बशारत देने वाले और तंबीह करने वाले बनाकर भेजते हैं। फिर जो ईमान ले आए और इस्लाह कर ले तो ऐसे लोगों के लिए ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो महजून होंगे। और जिन्होंने हमारी आयात को छुटलाया वो अपनी नाफरमानियों की पादाश में अजाब में मुब्तला होंगे। कह दीजिए, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूं, और ना ही मैं तुमसे यह कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। मैं तो सिर्फ उस हुक्म की पैरवी करता हूं जिसकी मेरी तरफ वही होती है। कह दीजिए, क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के जरिए उन लोगों को मुतनब्बे करें जो इस बात का खौफ रखते हैं कि वो अपने रब के सामने ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि अल्लाह के सिवा उनका न कोई कारसाज होगा और ना शफात कुनिंदा, शायद वो तकवा इख्तियार करें। और जो लोग सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसकी खुशनूदी चाहते हैं, उन्हें अपने से दूर ना करें। ना आप पर उनका कोई बारे हिसाब है और ना ही उन पर आपका कोई बारे हिसाब है कि आप उन्हें अपने से दूर कर दें। बस अगर ऐसा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमों में से हो जाएंगे। और इस तरह हमने उनमें से बास को बास के जरिए यूं आजमाइश में डाला कि वो ये कह दे कि क्या हम में से यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फजलो करम किया है। कह दीजिए, क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को बेहतर नहीं जानता? और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारी आयात पर ईमान लाने वाले लोग आ जाएं तो उनसे कहिए, सलामुन अलैकुम, तुम्हारे रब ने रहमत को अपने ऊपर लाजिम करार दिया है कि तुम में से जो नादानी से कोई गुनाह कर बैठे फिर उसके बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो वो बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। और इसी तरह आयात को हम तफसील से बयान करते हैं ताकि मुजरिमों का रास्ता नुमाया हो जाए। कह दीजिए, अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो उनकी बंदगी से मुझे मना किया गया है। कह दीजिए, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की इत्तबा नहीं करूंगा, और अगर ऐसा करूं तो मैं गुमराह हो जाऊंगा और हिदायत याफ्ता अफराद में शामिल नहीं रहूंगा। कह दीजिए,
میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور تم اس کی تکذیب کر چکے ہو۔ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ حقیقت بیان فرماتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس موجود ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز سے واقف ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس سے آگاہ ہوتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اور وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے، پھر وہ دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ معینہ مدت پوری کی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبانی کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آگاہ رہو، فیصلہ کرنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے اور وہ نہایت سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں نجات دیتا ہے، جس سے تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے التجا کرتے ہو کہ اگر اس بلا سے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ کہہ دیجئے تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے یا تمہیں فرقوں میں الجھا کر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کو کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی ہے حالانکہ یہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تمہارا نگہباں نہیں ہوں اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات کے بارے میں چے میں گویا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دے تو یاد آنے پر آپ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور اہل تقوی پر ان ظالموں کا کچھ بار حساب نہیں، تاہم نصیحت کرنا چاہیے شاید وہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اے رسول، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب دے رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ دیں، البتہ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت ضرور کریں، مبادا کوئی شخص اپنے کیے کے بدلے پھنس جائے کہ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی شفاعت کنندہ، اور اگر وہ ہر ممکن معاوضہ دینا چاہے تب بھی اس سے قبول نہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار بلا ہوئے، ان کے کفر کے عوض ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکتے ہیں اور نہ برا، اور کیا اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد ہم اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیاطین نے بیابانوں میں راستہ بھلا دیا ہو اور وہ سرگرداں ہو، جبکہ اس کے ساتھ ہی اسے بلا رہے ہوں کہ سیدھے راستے کی طرف ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دیجئے ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور تقوی الہی اختیار کرو
اور وہی تو ہے جس کی بارگاہ میں تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا۔ اس کا قول حق پر مبنی ہے، اور اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ پوشیدہ اور ظاہری باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہی باحکمت خوب باخبر ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب ابراہیم پر رات کی تاریکی چھائی تو ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چمکتا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب چاند چھپ گیا تو بولے اگر میرا رب میری رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا رخ پوری یکسوئی سے اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم کی قوم نے ان سے بحث کی تو انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے؟ اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے مجھے کوئی خوف نہیں مگر یہ کہ میرا پروردگار کوئی امر چاہے۔ میرے پروردگار کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اور میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے کیوں کر ڈروں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کی کوئی دلیل اس نے تم پر نازل نہیں کی۔ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ کون سا فریق امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے، جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری وہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عنایت فرمائی، جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا خوب علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے، سب کی رہنمائی بھی کی، اور اس سے قبل ہم نے نوح کی رہنمائی کی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کی بھی، اور نیک لوگوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کی بھی، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کی رہنمائی کی، اور سب کو عالمین پر فضیلت ہم نے عطا کی۔ اور اسی طرح ان کے آبا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی ہدایت دی، اور ہم نے انہیں منتخب کر لیا، اور ہم نے راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں تو ہم نے ان پر ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ قرآن پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو عالمین کے لیے فقط ایک نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھیں پھر وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے کس نے نازل کی، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟
اس کا کچھ حصہ ورق ورق کر کے دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ علم سکھا دیا تھا جو نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دیجئے اللہ ہی نے اسے نازل کیا تھا، پھر انہیں ان کی بےہودگیوں میں کھیلتے چھوڑ دیں۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، جو اس سے پہلے آنے والی کی تصدیق کرتی ہے، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام القری اہل مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو تنبیہ کریں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں ہوئی، اور جو یہ کہے کہ جیسا اللہ نے نازل کیا ہے ویسا میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالموں کو سکرات موت کی حالت میں دیکھ لیتے جب فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہہ رہے ہوں، نکالو اپنی جان، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتوں کی تہمت لگایا کرتے تھے اور اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے، اور لو آج تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے کام بنانے میں تمہارے شریک ہوں گے۔ آج تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے، اور تم جو دعوے کیا کرتے تھے وہ سب ناپید ہو گئے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کا شکافتہ کرنے والا ہے، وہی مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ وہ صبح کا شگافتہ کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ سب غالب آنے والے دانا کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ اہل علم کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کی ہیں، اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا، پھر ایک جائے استقرار ہے اور جائے ودیت۔ ہم نے صاحبان فہم کے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے ہر طرح کی رویدگی نکالی، پھر اس سے ہم نے سبزہ نکالا جس سے ہم تہ بتہ گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے آویزاں گچھے، اور انگور، زیتون اور انار کے باغات جن کے پھل ایک دوسرے سے مشابہ اور ذائقے میں جدا جدا ہیں۔ ذرا اس کے پھل کو جب وہ پھلتا ہے اس کے پکنے کو دیکھو۔ اہل ایمان کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور نادانی سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑ ڈالی۔ جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ان سے پاک اور بالا تر ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بڑا باخبر ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت افروز دلائل آ گئے ہیں۔ اب جس نے آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بن گیا اس نے اپنا نقصان کیا، اور میں تمہارا نگہباں نہیں ہوں۔ اور ہم اس طرح آیات مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں جس سے وہ یہ کہیں گے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے قرآن پڑھا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم یہ بات اہل علم پر واضح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ پر جو وحی ہوئی ہے اس کی اتباع کریں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر نگہباں مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، مبادا وہ عداوت اور نادانی میں اللہ کو برا کہنے لگیں۔ اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے اپنے کردار کو دیدہ زیب بنایا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پس وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو یہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے معجزے صرف اللہ کے پاس ہیں، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ معجزے آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دل و نگاہ کو اس طرح پھیر دیں گے جیسا کہ یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑے رکھیں گے۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت میں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے، جو ایک دوسرے کو فریب کے طور پر ملمہ آمیز باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، بس انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیں۔ اور شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ملمہ آمیز باتوں کی طرف مائل رہیں اور وہ اس سے راضی رہیں، اور جن حرکتوں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں انہی میں مصروف رہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے برحق نازل ہوا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ خدا سے بہکا دیں گے۔ یہ لوگ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ صرف قیاس آرائیاں ہی کیا کرتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک جائے گا، اور ہدایت پانے والوں سے بھی وہ خوب آگاہ ہے۔ لہذا اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو تو وہ ذبیحہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم وہ ذبیحہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے جن چیزوں کو اضطراری حالت کے سوا تم پر حرام قرار دیا ہے ان کی تفصیل اس نے تمہیں بتا دی ہے، اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر نادانی میں گمراہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً خوب جانتا ہے، اور تم ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو ترک کر دو۔ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں بے شک وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔
اور جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ سنگین گناہ ہے۔ اور شیاطین اپنے دوستوں کو پڑھاتے ہیں کہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی بخشی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو؟ یوں کافروں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا کہ وہاں پر برے منصوبے بناتے رہیں۔ در حقیقت وہ غیر شعوری طور پر اپنے ہی خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ اور جب کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا انہیں ان کی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں عنقریب ذلت اور شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ پس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اس طرح ناپاکی مسلط کرتا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے اعمال کے عوض وہی ان کا کارساز ہے۔ اور اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا۔ انسانوں میں سے جنات کے ہم نوا کہیں گے، ہمارے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا ہے، اور اب ہم اس وقت کو پہنچ گئے ہیں جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب آتش جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے جسے اللہ نجات دینا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یقیناً بڑا حکمت والا، علم والا ہے۔ اور اس طرح ہم ظالموں کو ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر مسلط کریں گے۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن کے وقوع کے بارے میں تمہیں متنبہ کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا تھا، اور آج وہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بستیوں کو ظلم سے اس حال میں تباہ نہیں کرتا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں، اور ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بے نیاز ہے، رحمت کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ خود تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک وہ واقع ہونے ہی والا ہے، اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، میں بھی عمل کرتا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام کار اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال ظالموں کے لیے فلاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں مثلاً کھیتی اور چوپاؤں میں اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے زوم میں کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے،
और ये हमारे शरीकों बुतों का है। तो जो हिस्सा उनके शरीकों के लिए मखसूस है वो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो हिस्सा अल्लाह के लिए मुतय्यन है वो उनके शरीकों को पहुंच जाता है। ये लोग कितने बुरे फैसले करते हैं। और इसी तरह उनके शरीकों ने अक्सर मुशरिकों की नजर में उन्हीं के बच्चों के कत्ल को एक अच्छे अमल के तौर पर जलवागर किया है, ताकि उन्हें हलाकत में डाल दें और उनके दीन को उन पर मुश्तबह बना दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुतान तराशी में छोड़ दें। और ये कहते हैं ये जानवर और खेती ममनू हैं, इन्हें सिर्फ वही खा सकते हैं जिन्हें उनके जोम में हम खिलाना चाहें। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पीठ पर सवारी या बार बर्दारी हराम है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पर महज अल्लाह पर बुहतान बांधते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते। अल्लाह अनकरीब उन्हें उनकी बुहतान तराशियों का बदला देगा। और कहते हैं जो बच्चा उन जानवरों के शिकम में है वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए है और हमारी बीवियों पर हराम है, और अगर वो बच्चा मरा हुआ हो तो वो सब उसमें शरीक हैं। अल्लाह उनके इस बयान पर उन्हें अनकरीब सजा देगा। यकीनन वो बड़ा हिकमत वाला दाना है। वो लोग यकीनन खसारे में हैं जिन्होंने बेवकूफी से जहालत की बिना पर अपनी औलाद को कत्ल किया, और अल्लाह ने जो रिस्क उन्हें अता किया है अल्लाह पर बुहतान बांधते हुए उसे हराम कर दिया। बेशक ये लोग गुमराह हो गए और हिदायत पाने वाले न थे। और वो वही है जिसने मुख्तलिफ बागात पैदा किए, कुछ छतरियों चढ़े हुए और कुछ बगैर चढ़े, नीज खजूर और खेतों की मुख्तलिफ माकूलात, और जैतून और अनार जो बाहम मुशाबे भी हैं और गैर मुशाबे भी पैदा किए। तैयार होने पर उन फलों को खाओ, अलबत्ता उनकी फसल काटने के दिन उस अल्लाह का हक गरीबों को अदा करो और फजूल खर्ची ना करो। बतहकीक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मवेशियों में कुछ बोझ उठाने वाले पैदा किए और कुछ बिछाने के वसाइल फराहम करने वाले। अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क दिया है उसमें से खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने 8 जोड़े पैदा किए हैं, 2 भेड़ के और 2 बकरी के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछ लीजिए, क्या अल्लाह ने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादाएं, या वो बच्चे जो दोनों मादाओं भेड़ या बकरी के पेट में हैं? अगर तुम लोग सच्चे हो तो मुझे किसी इल्मी हवाले से बताओ। और 2 ऊंटों में से और 2 गायों में से ये भी पूछ लें कि क्या उसने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादाएं, या वो बच्चे जो दोनों मादाओं के पेट में हैं। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह तुम्हें यह हुक्म दे रहा था? बस उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बुहतान बांधे ताकि लोगों को बगैर किसी इल्म के गुमराह करे। बतहकीक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता। कह दीजिए, जो वही मेरे पास आई है उसमें कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो खाने वाले पर हराम हो, मगर यह कि मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या सुअर का गोश्त, क्योंकि ये नापाक हैं, या नाजायज ज़बिया जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। बस अगर कोई मजबूर होता है और इनमें से कोई चीज खा लेता है, ना कानून का बागी होकर और ना ही जरूरत से तजावुज का मुर्तकिब होकर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब यकीनन बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। और हमने यहूद पर हर नाखून वाला जानवर हराम कर दिया था और बकरी और गाय की चर्बी हराम कर दी थी, सिवाय उस चर्बी के जो उनकी पुश्त पर या आंतों में या हड्डी के साथ लगी हुई हो। ऐसा हमने उनकी सरकशी की सजा के तौर पर किया, और हम सादिकुल कौल हैं। अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुटलाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, तुम्हारा परवरदिगार वसी रहमतों का मालिक है, ताहम मुजरिमों से उसका अजाब टाला भी नहीं जा सकता है। मुशरिकीन कहेंगे,
کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام گردانتے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے لا سکو؟ تم تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو، اور یہ کہ تم فقط قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ کہہ دیجئے، اللہ کے پاس نتیجہ خیز دلائل ہیں، پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو جبرن ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہہ دیجئے، اپنے گواہوں کو لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ خود ساختہ شہادت دیں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں۔ کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، وہ یہ کہ تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین پر احسان کرو، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور علانیہ اور پوشیدہ کسی طور پر بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ، اگرچہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، شاید تم یاد رکھو۔ اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو اور مختلف راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں یہ ہدایات اس لیے دی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والے پر احکام پورے کر دیں، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان ہو، اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہو، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، پس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے، تاکہ کبھی تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا تم یوں کہتے اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان سے بہتر ہدایت لیتے۔ بس اب تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے، بس اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں ہم اس روح گردانی پر بدترین سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب خود آئے، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو، یا حالت ایمان میں اس نے کوئی کار خیر انجام نہ دیا ہو۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ یقیناً اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے
میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے جو ایک استوار دین ہے. یہی ملت ابراہیم اور توحید کی طرف یکسوئی کا دین ہے. اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. کہہ دیجئے کیا میں کسی غیر اللہ کو اپنا معبود بناؤں، حالانکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہاں وہ تمہیں بتائے گا جس چیز کے بارے میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے باس پر باس کے درجات بلند کیے، تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہیں آزمائے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جہاں جلد عذاب دینے والا ہے، وہاں وہ یقیناً بڑا غفور رحیم بھی ہے.